میرے حضور تھے۔ واہ خدا نے جب محمد کو نور کے سانچے میں ڈالا تھا کوئی بھی چیز نہ تھی، بس اجالا ہی اجالا تھا۔ سبحان اللہ۔ بنے عرش و فرش لوح و قلم کرسی اسی دم سے مقام کنت کنزا مخفیا میں کملی والا تھا۔ آئے ہے واہ 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 علامہ صاحب واہ۔ جتنی کائنات کے خزانے ہیں ان کی چابیاں ان کی کنجیاں حضور کے پاس ہیں۔ واہ میرے نبی وہ ہے جس کے پاس پوری کائنات کا اختیار ہے۔ یہ روز مجھے اگر سن دو ذرا اچھا حضرت ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تسی ذرا حوصلہ داد دے سو تو میں گل کرسا نہیں اس وقت نہیں نہ ہوتی اسٹاپ کر کے دعا کرتا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ساری کائنات بات بڑی ہے، میں اس لیے میں تمیز بان رہا ہوں۔ ساری کائنات کے خزانوں کی کنیاں نبی کے پاس ہیں۔ تصرف والا نبی ہے، اختیار والا نبی ہے جسے مخلوق سے مانگنے کی حاجت نہیں۔ وہ سراپا عطا کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ سراپا عطا رسول اس امت سے کچھ مانگ رہا ہے۔ واہ 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 واہ۔ نہیں آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس امت سے کچھ مانگ رہا ہے، اس امت سے کچھ چاہ رہا ہے، کچھ مانگ رہا ہے۔ کیا وہ کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور یہ اپنی طرف سے نہیں مانگ رہا، یہ چاہت اس رسول کی اپنی نہیں ہے، یہ منشاء الہی ہے، سبحان اللہ۔ یہ رب کی مرضی ہے، بے شک یہ رب کی رضا ہے۔ بے شک۔ رب نے کہا کہ محبوب تو ان لوگوں کو یہ عقیدہ دے اور سمجھا دے اور ان کو یہ بتلا دے، ان سے یہ خود مانگ لے۔ اب ذرا توجہ کریں، جو مختار کل نبی ہے، جو تصرف والا نبی ہے، جس کو کسی سے مانگنے کی حاجت نہیں، وہ سراپا عطا ہے، وہ کچھ مانگ رہا ہے، تو اب اندازہ کریں، قیاس کریں، تصور میں لائیں، ذہن میں اس بات کو لائیں کہ بات کتنی اہم ہے۔ سبحان اللہ۔ جنا سمجھ آ گئی وہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جنا کل سمجھ آئی تھی کہ ارجل کے بسترے دے آگتی ہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تصرف والا اختیار والا نبی کچھ مانگ رہا ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اسألم میں اگر گفتگو کروں تو قرآن مجید کی تقریباً 9 سے 10 آیات میرے سامنے ہیں، لیکن اس پہ گفتگو نہیں کرتا، آپ نے مدعا اور مقصد کی طرف آؤں گا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اس پہ ذرا توجہ کرنا، بات بڑی ہے۔ بسم اللہ۔ اے محبوب تو ان سے کہہ دے کہ لا اسألکم، میں سوال نہیں کرتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی عوض نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، کوئی مزدوری نہیں مانگتا، کوئی جزا نہیں مانگتا، کوئی صلہ نہیں مانگتا، کوئی ریوارڈ نہیں طلب کرتا۔ ہاں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، سراپا عطا نبی، تصرف والا نبی، اختیار والا نبی، رب کا محبوب نبی، امام الانبیاء کچھ مانگ رہے ہیں۔ فرمایا ہاں ایک بات چاہتا ہوں، اپنی امت سے چاہتا ہوں، اپنی مرضی اس میں شامل نہیں، یہ رب کی مرضی ہے، یہ رب کی رضا ہے، یہ رب کی خوشنودی ہے۔ فرمایا میرے جو قریبی ہیں، میرے جو قریبی ہیں، میرے جو گھر والے ہیں، ان سے مودت کرو۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ عطا نبی کچھ مانگ رہا ہے۔ بے شک۔ اس سے ذرا اندازہ کریں کہ بات کتنی عام ہے، اس پہ ذرا توجہ کریں۔ یہ ترجمے کو سمجھ لیں تو بات حل ہو جائے گی، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آخر میں انشاءاللہ العزیز پورا ترجمہ پھر آپ کو سناؤں گا، اور آخر میں اللہ رب العزت کو کچھ انعام عطا کرتا ہے، اور اللہ رب العزت بھی کسی مخلوق کا شکریہ ادا کرتا ہے جو خالق ہو کے، اس بات پہ بھی آؤں گا۔ لیکن اب ذرا توجہ کریں کس کی مودت مانگ رہا ہے۔ حضرت عباس حضور کی برگاہ میں حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ جو قریبی رشتہ داروں کی بات ہوئی ہے ان سے مراد کون ہے؟ توجہ کریں، اختصاراً عرض کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا قال علی۔ اللہ اکبر۔ واہ 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 واہ۔ حیدری یا علی۔ واہ واہ واہ۔ اچھا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ قال علی، ان میں سے سب سے پہلا علی، میرا جو قریبی ہے وہ علی ہے۔ علی ہے۔ واہ 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 واہ۔ ذرا اس حدیث میں ذرا ترتیب دیکھیں۔ اپنی بیٹی کے شوہر کو فقیت دی، فرمایا قال علی علی و فاطمہ اللہ اکبر۔ ابناہما، واہ۔ دوسری روایت میں ہے وولداہما، فرمایا سب سے پہلا میرا قریبی اس کا نام علی المرتضیٰ ہے، اور دوسرا جو قریبی ہے
وہ میری نور نظر، میری لخت جگر، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکیہ جیدہ عالمہ مخدومہ کائنات سیدہ زارا بطول سلام اللہ تعالی علیہا وعلی آلہا و ابیہا و بالیہا۔ سبحان اللہ۔ میں اس کے بعد میرا قریبی حسن مجتبی ہے، واہ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا قریبی حسین شہید کربلا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ تصرف والا نبی، اختیار والا نبی جو کسی سے مانگنے کی حاجت نہیں رکھتا، وہ اس پوری امت سے کچھ تقاضا کر رہا ہے۔ فرمایا میں عطا ہوں، سراپا عطا ہوں، رحمت ہوں، سب کچھ میں نے دیا، کلمہ دیا، دین دیا، ایمان دیا، سب کچھ میں نے تمہیں عطا کیا، اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ہاں اتنی بات کرتا ہوں، علی سے مودت کرنا، فاطمہ سے مودت کرنا، اور جناب حسن مجتبی سے مودت کرنا، اور حسین شہید کربلا سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ 5 ہستیاں، ان پہ اگر گفتگو ہو جائے تو پوری رات بیت جائے۔ ان میں قال علی بھی گفتگو کروں گا، اور آخر میں مولا حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے پتا ہے کہ آپ کافی ٹائم سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ سے بھی پہلے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، بسم اللہ۔ ذرا توجہ آپ نے کرنی ہے، اور یہ بات جو اب میں کرنے جا رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں کرنے جا رہا ہوں۔ چونکہ آج کل دور میڈیا کا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی اگر حدیث کا حوالہ دیا جائے تو وہ کہتے ہیں جی حدیث ضعیف ہوگی، خبر واحد ہوگی، متواتر ہوگی، مشہور ہوگی۔ حدیث کی 22 قسمیں ہیں، مختلف لوگ اپنی اپنی قسم نکال لیتے ہیں، تو بات کیوں نہ قرآن سے کریں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ علامہ صاحب، بات کیوں نہ قرآن سے ہی کریں۔ واہ، قرآن کچھ کہتا ہے، بسم اللہ، اور ایمان والوں سے ڈیمانڈ کرتا ہے، بسم اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، واہ واہ، اے لوگو ایمان والو والو یاد کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں تو آپ نے یاد کرانا، اللہ رب العزت یاد کرا، یاد کرانا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو تم پر احسان کیا اس کو یاد کرو۔ اگر اس پہ گفتگو کروں، پوری آیت کو پڑھوں، ترجمہ اور تشریح کروں تو بہت ٹائم بیت جائے گا۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ یہ غزوہ خندق کی بات ہے، سورہ احزاب میرے سامنے ہے، 21واں سپارہ ہے، واہ، اس کا آخری پاؤ ہے، بلکہ آخری رکوع ہے۔ اس کے اندر حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے کیمپ کے حالات، حضور کے خیمے کے حالات اللہ قرآن مجید میں بیان کرتا ہے۔ میں تو ساتھ پہلے آ گیا، میں حدیث دا والا نہ دینا، قرآن دا والا۔ سبحان اللہ، قرآن جے کہتے سننا ہے تو بسم اللہ اچھی وانا لا تو سبحان اللہ۔ یہ قرآن حضور کے کیمپ کے حالات بیان کر رہا ہے۔ اب ذرا حالات سننا، اور یہ الزام نواز خان قادری پہ نہیں رکھنا کہ اس نے اپنی طرف سے کہہ دیا۔ قرآن میرے سامنے ہے، جو حافظ بیٹھے ہیں وہ بھی اس بات کی تائید کریں گے۔ اب حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ، آپ کے مشورے سے خندق کھودی گئی۔ توجہ ہے، بسم اللہ، بسم اللہ۔ خندق کھودی گئی، کھودی جا رہی تھی، مغرب کا ٹائم ہوا، سورج غروب ہونے والا تھا، غلام حضور کے پاس آئے، سونے یہ تو سورج غروب ہو رہا ہے، اندھیرے میں ہم خندق کیسے کھودیں گے؟ حضور نے سورج کی طرف نگاہ کی، ہاتھ اٹھائے اللہ کی برگاہ میں، فرمایا سورج اپنی جگہ رک جا، جب تک میرے غلام خندق نہیں کھود لیتے اس وقت تک غروب نہیں ہوگا۔ واہ 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 واہ، جیو جیو جیو۔ غلامان محمد نے خندق کھودی، حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے کھودی گئی۔ اب خندق کھودنے کے بعد حضور علیہ السلام کے پاس جو لوگ موجود تھے، قرآن کی 3 کیٹیگریز کو بیان کرتا ہے، 3 گروہوں کو، 3 طبقات کو، 3 جتھوں کو قرآن بیان کرتا ہے۔ فرمایا ایک تو وہ گروہ تھا، ایک وہ طبقہ تھا جو سراپا عشق و محبت تھے، حضور پہ تن من دن فدا کرنے والے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تسی اتنی بھی سبحان اللہ کی دی، تسی بھی حضور دے سب کچھ فدا کر دے ہو۔ یہ تو جس نے مسجد پہ اعلان ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے کتنا فدا کر دے ہو، یا دربار شریف تے کوئی ضرورت پہ چلے جی آؤ جی آج بندہ نہیں ضرورت ہے کام کرنا ہے، پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ یہ صحابہ تھے،
سبحان اللہ. دوسرا گروہ کمزور ایمان والے، نرم ایمان والے. اور تیسرے گروہ کو قرآن مجید خود بیان کرتا ہے. اس سے آگے اگلی آیت ہے، قرآن خود ان کو ٹائٹل دیتا ہے منافقین کا، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. اللہ اکبر. وہ منافق تھا. تیسرا گروہ منافقین کا تھا جو حضور کے خیمے میں، حضور کے کیمپ میں موجود تھا. یہ قرآن بیان کر رہا ہے، میری بات نہیں ہے. اب تین گروہ، تین کیٹیگریز کو قرآن بیان کرتا ہے. ایک وہ تھے جو اپنا تن من دن سب رسول اللہ پہ نچھاور کرنے والے تھے، ایک کمزور ایمان والے تھے، اور ایک منافق تھے. جب منافقین نے کمزور ایمان والوں سے باتیں کرنا شروع کی، ان کے کانوں میں تھوڑی سی باتیں ڈالی، تو وہ حضور سید عالم کی برگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے. قرآن کہتا ہے وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک فریق، ان میں سے ایک جتھا، ان میں سے ایک گروہ، ان میں سے ایک طبقہ جو صحابہ کے اندر شامل تھا لیکن کمزور ایمان والے تھے، منافقین کی وجہ سے حضور سید عالم کی برگاہ میں حاضر ہوئے. اللہ اکبر. وَيَسْتَأْذِنُ، اور انہوں نے اجازت طلب کی. سرکار پوچھا دسو کی گل ہے؟ اے اساں خندق کا میدان سجایا تے کافر پہ آندے نے سامنے. اللہ اکبر. سوڑے آسان اجازت ہے. فرمایا کیوں؟ انہاں کہا جی اساں دیاں عورتاں جڑیاں نے وہ گھر وچ کلیاں نے، ان کو بھی گل کرنا تاں سمجھ آئے. قرآن ہے وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ. اللہ اکبر. گل میری نہیں، قرآن دی. وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ. جناب جبرائیل امین آئے، فرمایا وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، سونیاں عورتاں کلیاں نہیں. اصل وجہ کہ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. اللہ اکبر. یہ میدان سے بھاگنا چاہتے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں، یہ آپ کا ساتھ چھوڑنا چاہتے ہیں. اب قرآن مجید ان کی ایک نشانی اس طرح بیان کرتا ہے اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُم. جب مد مخالف ہو جائی، اوپر سے نیچے سے چاروں طرف سے میدان کے اندر جمع ہونے لگے، تو پھر انہوں نے جب یہ منظر دیکھا حضور علیہ السلام کے خیمے کے اندر جو منافقین تھے، ان کی بات قرآن کرتا ہے وَإِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ. جب عمر اپنے عبد ود کو دیکھا، مخالف فوج کو دیکھا، تو قرآن کہتا ہے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، ان کی آنکھیں پتھرا گئی. اللہ اکبر. قرآن تو اسی قرآن پڑھے تھے، یہ قرآن دی آیت ہے یہ نہیں. اسی حافظ صاحب جتنے حافظ بیٹھے تھے کہ قرآن دی آیت ہے، اگر جڑے قرآن نہیں بھی پڑھے تھے جل کے سورہ حزاب کھول کے نہیں. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، شاہ جی ان کی آنکھیں پتھرا گئی. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. تسی میں دسو کہ دل کتھے دھڑکتا ہے؟ سینے وچ. اور قرآن کہتا ہے کہ اب جب انہوں نے مد مخالف فوج کو دیکھا، یہ تمام باتیں سنیں پھر علی کی شان سنیں. سبحان اللہ. مد مخالف فوج کو دیکھا، عمر ابن عبد ود کو دیکھا، تو ان کی آنکھیں پتھرا گئیں، ان کے دل سینے سے نکل کر حلق میں آ کے اٹک گئے. قرآن اسے کر کے میں قرآن شروع کیتا ہے، میں بعد ملا فتوے لاندے نے، فتوے شتوے اللہ دی پھر لاؤں. یہ اللہ دی کتاب ہے نا، قرآن دے پھر لاؤں. اور جس مرضی یہ بندے دا ترجمہ تسی اٹھا کے رہو. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. ایک گل اس کو میں اوکھی اور مشکل ہے اور بڑی سخت ہے. پہلے قرآن آتا ہے کہ آنکھیں ان کی پتھرا گئی، دل ان کے حلق میں آ کے اٹک گئے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور رب رسول کے بارے میں باتیں کرنے لگے، ہمیں رب رسول نے مروا دیا. نوام یہ پیش کرنے لگے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. پوری آگے پورا رکوع آپ پڑھ لیں. اب ذرا توجہ کریں، میں صرف پس منظر بتا رہا ہوں جنگ خندق کا، کہ جب عمر ابن عبد ود اور کافروں کو مسلمانوں کے طبقے نے دیکھا جو ان میں منافقین موجود تھے، اور قرآن کہتا ہے بیچ میں مومن تھے.
چاہو مل گئی، بلکہ مومنوں کے ایمان جناب مولا علی بھی تھے، سبحان اللہ، جو اپنا تن من دھن سب کچھ حضور پہ نثابر کرنے والے تھے. ان کی کفیت، ان پہ کوئی لرزہ طاری نہیں ہوا. یہ دوسروں کی بات ہے. آنکھیں ان کی پتھرا گئی، حلق کے اندر ان کے لا کے اٹک گئے. رب کے بارے میں، رسول کے بارے میں وہ باتیں کرنے لگے. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ، ان میں سے ایک فریق آیا، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں، ہماری عورتیں اکیلی ہیں گھر میں. قرآن کہتا ہے وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، ان کی عورتیں اکیلے نہیں ہیں. إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، یہ میدان سے فرار چاہتے ہیں، یہ بھاگنا چاہتے ہیں. کوئی فرار والے ہیں، کوئی رجل کرار ہیں. سارے تو فرار نہیں بیٹھے تھے، کوئی رجل کرار بھی بیٹھے تھے. مولا علی بھی بیٹھے تھے، خطیب ممبر سلولی بھی بیٹھے تھے، تاجدار عرب و عجم بھی بیٹھے تھے، سید السادات بھی بیٹھے تھے، لسان اللہ بھی بیٹھے تھے، ید اللہ بھی بیٹھے تھے، عین اللہ بھی بیٹھے تھے، وزن اللہ بھی بیٹھے تھے، اور وجہ اللہ بھی بیٹھے تھے. سبحان اللہ، جیو جیو علامہ صاحب، واہ واہ یہ واہ. پس منظر ہے. مسلمانوں کی حالت اتنی خراب ہے، آنکھیں پترا کی، دل سینے سے نکل کر یہاں پہ آ کے اٹک کے اللہ رسول کے بارے میں باتیں کرنے لگے، حضور سے اجازت چاہنے لگے. عجب عالم یہ ہوا، اس سے بڑھ کر معاملہ یہ ہوا، عمر ابن عبد ود جو خندق تھی، گھوڑے کو عین لگا کے مسلمانوں کی خندق کراس کر کے نبی کے خیمے کے سامنے، رسول اللہ کے کیمپ کے سامنے آ کے اس نے کہا کہ حل من مبارزن. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حالت پہلے خراب جو تم پھر پتلی حالت ہوگی. پتلی حالت ہوگی. عمر ابن عبد ود کون ہے؟ 1000 پہلوان سے باری ہے. تاریخ میں آتا ہے کہ اگر چیتے کی کھال اس کے پاؤں کے نیچے رکھی جائے، 1000 بندہ پکڑ کے اس کے کھینچے، اس کے پاؤں کے نیچے سے وہ کھال نہیں نکال سکتے تھے، اتنا بڑا پہلوان تھا. اس نے گھوڑے کو ایڈ لگایا، مسلمانوں کے کیمپ کے سامنے آ کے کہنے لگا توجہ کر سو، حل من مبارزن، ہے میرے چیلنج کو کوئی قبول کرنے والا، مجھ سے کوئی مبازرت کرنے والا. ایک گل دے پھر ہو گئی، چلو اس نے چیلنج آتا، اگلی گل خطرناک تھی، حل امیتکم، اللہ اکبر. مسلمانوں آپ کی غیرت کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ حل الی جنتکم، میں نے سنا ہے آپ کا یہ عقیدہ ہے جو نبی پہ قربان ہوتا ہے، جو جہاد کے راستے میں آتا ہے، جو مر جائے اسے آپ مردہ نہیں کہتے، اسے شہید کہتے ہیں، اور وہ جنت سدھارتا ہے، جنت اس کی جگہ بن جاتی ہے، جنت اس کا محل قرار دیا جاتا ہے. تو آؤ عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں جو جنت کو جانا چاہتا ہے وہ بھی آ کے نبرد آزما ہو لے، اور جو بندہ غیرت والا ہے وہ بھی میرے سامنے آ جائے. کوئی ہے تم میں سے میرے چیلنج کو قبول کرنے والا؟ 13 سال کی عمر، دوسری روایت میں 14 سال کی عمر مولا مرتضیٰ کی تھی. پس منظر میں نے قرآن سے سنایا اس لیے کہ آپ ذہن میں یہ بات لائیں کہ کتنا مشکل مرحلہ تھا. اس مشکل مرحلے کے اندر لڑکپن کے عالم میں مولا مرتضیٰ جب اس نے مسلمانوں کی حمیت کی بات کی، مسلمانوں کی غیرت کی بات کی، مسلمانوں کی غیرت کو اس نے للکارا، 14 سال کے لڑکپن کے عالم میں مولا علی کھڑے ہوئے، فرمایا انا، اللہ اکبر، نعرہ حیدری، ہاتھ اٹھا کے ذرا حیدر، 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 حیدری، اے متکبر، غرور کے پتلے، تو مبازرت طلب کرتا ہے تو ابو طالب کے بیٹا علی حاضر ہے. جیو جیو علامہ صاحب، جیو. چاہو مل کے سبحان اللہ. سبحان اللہ. مولا علی وجد میں آئے، کفیت طاری ہوئی جب مسلمانوں کی غیرت کو للکارا گیا. مسلمانوں تو ہڈی غیرت کیوں مار گئی ہے؟ علی دا نام کیوں نہیں کہتے ہو؟ نہیں سمجھ آ رہی. اس وقت جب مسلمانوں کی غیرت کو للکارا گیا تو علی کھڑے ہوئے. آج علی کا نام لیتے ہوئے تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ کہاں چلی گئی؟ حمیت مسلم کی باری آئی، غیرت مسلم کی باری آئی تو 14 سال کا، 13 سال کا ابو طالب کا بیٹا علی المرتضیٰ کھڑے ہو گئے. میرے نبی نے کہا علی بیٹھ جاؤ. اللہ اکبر. سن رہے ہو بے نہیں؟ بیٹھ جائیں آپ، بیٹھ جائیں. پھر انہوں نے کہا
حل من مبارزن، اس نے کہا ہے میرے چینل کو کوئی قبول کرنے والا؟ حل امیتکم، غیرت کدھر ہے؟ حل الى جنتکم، مار کے جس جنت میں جانا ہے، شہید ہو کے جس جنت کو سدھارنا ہے، وہ جنت لینے کے لیے کون آتا ہے؟ اب پھر مولا علی کے کان میں جب غیرت مسلم کی بات پڑی، حمیت مسلم کی بات ہوئی، علی کے جذبات پھر قابو میں نہ رہے، وہ کھڑے ہو گئے، فرمایا ابو طالب کا بیٹا علی حاضر ہے۔ اللہ اکبر۔ سونے سرکار نے دوسری مرتبہ مولا علی کھڑے ہوئے، حضور نے کہا علی آپ بیٹھ جائیں۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے کہا حال من مبارزن، ہے کوئی مجھ سے مبازرت طلب کرنے والا، میرے چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے والا، میری اس دعوت کو قبول کرنے والا؟ حال الى امیتکم، مسلمانوں تمہاری غیرت کہاں ہے، تمہاری جنت کہاں ہے؟ اب علی بھی بیٹھے رہے، ہاں سرکار نے 2 مرتبہ منع کر دیا نا، منع کی ہے۔ علی بھی بیٹھے رہے۔ پھر اس نے کہا، تیسری مرتبہ کہا، 2-3 مرتبہ یہ رجس، یہ جملے دہرائے، کوئی کھڑا نہ ہوا۔ سرکار نے کہا علی کھڑے ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ واہ 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 سن رہے ہو کہ نہیں؟ واہ 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 علی کھڑے ہو جائیں۔ واہ 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 علی کھڑے ہوئے، نبی نے اپنی دستار اتاری، ذرا منظر تو دیکھے، بخاری اٹھا کے دیکھے، مسلم اٹھا کے دیکھے، سیاستہ کی معتبر کتب اٹھا کے دیکھیں، دارمی اٹھا کے دیکھیں، بلکہ چھوٹی کتابوں کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں جو درسیات کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، چھوٹی کتابیں، ان کے اندر بھی فضائل مولا علی چیپٹر ہے پورا۔ سبحان اللہ۔ نہیں ذرا تو نظر آ جائے تو بسم اللہ پڑھ لو۔ بخاری کرنا بڑا آسان ہے، جس کو سمجھنا اور پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ جی 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 سمجھنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، سیدھا کول بیٹھ کے پڑھو تو زیادہ سمجھ آ جاتی ہے۔ اچھا توجہ ہے آپ کی؟ بسم اللہ۔ علی اپنی دستار اتاری، سرکار نے علی کے سر پہ رکھی، اپنا پٹکا علی کی کمر پہ باندھا، واہ 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 واہ۔ تلوار ذوالفقار میرے سرکار نے علی کو عطا کی، ڈھال پکڑائی۔ جب راکب بننے والے تھے علی، گھوڑے کی پشت پہ چڑھنے والے تھے، تو رکاب تھامنے والے محمد الرسول اللہ تھے۔ پنجن پاک 1.25 لاکھ نعرہ حیدری۔ اور قرآن کی آیت بتلاتی ہے، اللہ خود کہتا ہے اس وقت کو یاد کرو۔ پھر میں نے ادھر سے بھی امداد بھیجی تھی، ادھر راکب سوار ہونے والا ہے گھوڑے کی پشت پہ، محمد کریم رکاب تھامے ہوئے ہیں، اور ایک طرف کسی کو نظر نہیں آ رہا، جبرائیل بھی رکاب تھامے ہوئے کھڑا تھا۔ واہ 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 واہ۔ جو ہے آپ کی بسم اللہ۔ اب حضور علیہ السلام نے مولا کائنات کو اپنی دستار عطا کر دی۔ جنا سمجھ آ گئی؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اے دستار تے میں اگر چلا گیا پھر کام لمحہ اور سیز کر کے بسم اللہ تو سبحان اللہ آپ ہی آ۔ سبحان اللہ۔ پھر علی کو روانہ کیا، اور میرے نبی نے کچھ ارشاد فرمایا، بخاری سے لے کر چھوٹی کتب تک آ جائیں، درسیات کی کوئی کتاب نبی نے جاری کیا تھا، اس مقام پہ فرمایا بارز الایمان کلہم الی کفر کلہم۔ اللہ اکبر۔ واہ قال علیہ السلام، واہ واہ نبی واہ نے ارشاد واہ۔ فرمایا کہ آج پورے کا پورا ایمان، ایمان مکمل ایمان، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ برد الایمان کلہم الی کفر کلہم۔ واہ 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 واہ۔ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے دعا دینے کے بعد حضرت مولا کائنات کو روانہ کیا۔ جب مولا کائنات روانہ ہوئے، عمر ابن عبد ود کا سامنا ہوا، اس نے اپنی بہادری کے رئیس پڑھے، کہنے لگا کہ پورے عرب میں میرا چرچا ہے، میرا شورا ہے، میرا نام ہے، مائیں اپنے بیٹوں کو سلاتی ہیں کہ عمر ابن عبد ود آ گیا ہے، بچے ڈر کے مارے سو جاتے ہیں، پوری کائنات کے اندر میری بہادری کے چرچے ہیں۔ حضرت مولا کائنات نے جب اس کی یہ بڑھ کے سنی، فرمایا انا علی ابن ابی طالب۔ نہیں میرے خیال تو سمجھ نہیں آئی جملے دی۔ اس نے کہا یا علی۔ اس نے جب یہ جملہ کہا
سلاتی ہیں علی مائیں بچوں کو سلاتی ہیں عمر ابن عبد ود کا نام دے کے پورے عرب میں میری پہلوانی کے چرچے ہیں، شورے ہیں، باتیں ہوتی ہیں کہ عمر ابن عبد ود بہت بڑا پہلوان ہے. تو مولا علی نے جب ان کی باری آئی انہوں نے اپنا ریچ پڑھا، اپنا کلام پڑھا، اپنے کلام میں فرمایا انا علی بن ابی طالب. واہ 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 واہ. اچھا گل ذرا سن لو توجہ نال. جنیاں جگہ پہ سرکار مولا کائنات کے نے تو انہاں اپنا تعارف ہی کرایا ہے. بے شک بے شک. کسی کافر بھی انکار نہیں کیتا کہ تو کافر دا پتر ہے اج مسلمان میں جب مسلمانی ہے تمہاری یار. انہوں نے کہا انا علی بن ابی طالب، ابو طالب کا پتر علی ہوں. اور جب جانے لگے تو ایک صحابی نے عرض کی کہ آگے عمر ابن عبد ود ہے، اور میں کوئی بات نہیں، انا الذی سمتنی امی ہے. واہ 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 واہ. جیو جیو. آپ حضور علیہ السلام کے ارد گرد پروانہ وار آپ حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو جائیں تاکہ کوئی دشمن آپ کو ایذا اور نقصان نہ بچائے. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، رہی بات میدان کی علی سنبھال لے گا. سبحان اللہ. علی سنبھال لے. اس نے کہا جی آپ بچے ہیں، لڑکپن ہے، جوانی ہے، ابھی چڑھ دی، آپ چھوڑے. فرمایا یہ تو میدان میں پتہ چل جائے گا. واہ. اس نے کہا سنا ہے آپ دو باتیں سامنے رکھتے ہیں، میرے سامنے بھی بات رکھیں. فرمایا ٹھیک ہے میں رکھتا ہوں، میری یہ عادت ہے، دو باتیں سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات یہ ہے میرے نبی کا کلمہ پڑھ، غلام مصطفیٰ بن جا. سبحان اللہ. جب غلام مصطفیٰ بن جائے گا تو میرا بھائی بن جائے گا، تیرے سے کوئی جنگ نہیں ہے. اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. فرمایا پھر سامنے آ جاؤ، قرآن پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ. قرآن پڑھ رہا ہوں. پہلے ذرا دیکھیں حالات کیسے تھے، کتنے مشکل حالات میں علی نکلے. بے شک. اب علی کی شان کا اندازہ کرو. خیر علی کی شان کو بیان کوئی کر نہیں سکتا، نہیں کر سکتا. ولی اپنی زبان میں سمجھا. ولی پتہ ہے ہر برادری میں ہوتا نہیں ہوتے. بالکل. لکڑا میں بھی ولی نے، اواڑا میں بھی نے، گجرا میں بھی ولی نے، پٹاڑا میں بھی ولی نے. بے شک. نہیں سمجھ آ رہی. ولی دا ایک فعل اس آخر نے کرامت. کرامت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو عقل میں نہ آئے وہ کرامت ہے. نہیں سمجھ نہیں آ رہی. جو عقل میں نہ آئے وہ کرامت کہتے ہیں. جو عقل میں آ جائے وہ کرامت نہیں رہتی. وہ پٹھانا دا قوم بچوں اگر ولی ہے، گجران دی قوم بچوں، گکھڑان دی راجان دی قوم بچوں کوئی ولی ہے، اس تا ایک فعل نکجا جس طرح نہ کرامت ہے. کرامت عقل بچ نہیں آتی تے علی تیری عقل بچ آ جاوے. آئے ہائے آئے ہائے. واہ 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 واہ. آگے کہ نہیں علامہ صاحب نے بہت بڑی بات کر دی. آپ قرآن سے دلیل لیں. میں کہتا ہوں بسم اللہ. بسم اللہ. دوسرا سپارہ اٹھا کر دیکھیں. قرآن کہتا ہے کہ جو میرے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے انہیں مردہ گمان نہ کرو. تو چاہو مل کے سبحان اللہ. قرآن ہے. اگر آیت پڑھوں تو پھر لمبا ٹائم جائے گا. چوتھے سپارے میں کہتا ہے میں انہیں رزق بھی عطا کرتا ہوں. لیکن دوسرے سپارے میں ساری شانیں بیان کرنے کے بعد میرا رب اعلان کرتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. وہ زندہ ہے، انہیں مردہ گمان نہ کرنا. اپنے تصور میں، اپنے خیال میں، اپنے تخیل میں نہ لانا کہ یہ مردہ ہیں، میں رزق بھی عطا کرتا ہوں. یہ زندہ بھی ہیں. یہ زندہ کیسے ہیں، رزق کیسے عطا کرتا ہوں، یہ معاملہ تمہارا نہیں ہے. اس لیے کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. ان کی زندگی، واہ. ان کا رزق تمہاری کھوپڑی سے اوپر کی بات ہے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. تمہاری کھوپڑی میں یہ بات آنے والی نہیں ہے. جب عام بندہ اگر پولیس میں ہے، فوج میں ہے، وہ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے، اس کی زندگی ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. اس سے قرآن کہتا ہے تمہاری کھوپڑی چھوٹی ہے، اس کی زندگی کچھ اور ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتی. پھر باتیں کرنے ملا بیٹھ جاتے ہیں. رسول اللہ کی زندگی اللہ اکبر. اپنی کوئی تے دیکھ ذاتی دی گرگلی تے کھمے نہ لڑ کے نہیں سمجھ نہیں آ رہی. وہ یہ باتیں کرنے کے لیے دور اور نزدیک یہ پیرامیٹرز دنیاوی تیرے ہیں. یہ رسول اللہ کے یا اللہ خالق کے مالک کائنات کے پیرامیٹرز نہیں ہیں. اللہ سے دور کیا ہے؟ دور سے سن سکتے ہیں تو نزدیک سے نہیں سن سکتے، نزدیک سے سنتے ہیں تو دور سے. یہ اپنے اوپر تو نے قیاس کر لیا. جبکہ میرے کریم لجپال نبی کا فرمان
صاحب بخاری نے میں اس کو کوٹ کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نحن اہل بیت لا یکاشف بنا احد، ہم اہل بیت رسول ہیں، ہمارے اوپر کسی کو قیاس نہ کرو۔ سبحان اللہ، لا یکاشف بنا احد، سبحان اللہ، صحابہ دی گل آ گئی، لا یقاس بنا احد، اساں تے کسے قیاس نہ کریو، اسی اہل بیت اطہار۔ اب ذرا توجہ کریے، جب مولا کائنات کی بڑی زور کی جنگ شروع ہوئی، ایک کوئی فلمی سین نہیں نہ ڈرامے کا سین نہیں، قرآن مجید دیا جاتا ہے۔ اب جب اتنا بڑا بلوان اور مولا کائنات اس کی جنگ شروع ہوئی، بڑا گرد و غبار تھا، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی تو مسلمانوں کی جان میں جان آ جاتی کہ علی زندہ ہے۔ کافی طویل یہ جنگ جاری رہی۔ توجہ کریں، بڑے عام جملے ہیں۔ جب مطلع صاف ہوا، گرد و غبار ہٹا، مطلع صاف ہوا، چشم فلک نے دیکھا، سبحان اللہ، نہیں سمجھ لیا، چشم فلک نے دیکھا، نبی کی آنکھ نے دیکھا، صحابہ کی آنکھ نے دیکھا، نرم ایمان والوں نے دیکھا، منافقین نے دیکھا، کفار نے دیکھا، جبرائیل نے دیکھا، میرے رب نے دیکھا، یہ منظر سب نے دیکھا۔ سبحان اللہ، اگر سمجھ آگی تو بسم اللہ سبحان اللہ آدھو، پٹرول ڈیزل نہیں لگتا، اچھی بات نہ آدھو سبحان اللہ۔ جب مطلع صاف ہوا، مولا کائنات نے اس کافر کے سر کو پکڑ کے اس کی کھوپڑی کو رسول اللہ کے پاؤں کے سامنے پھینک کے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا دشمن ہے۔ اللہ اکبر، میرے کریم لجپال نبی وجد میں آ گئے، سرکار پہ کفیت طاری ہو گئی۔ دو باسوں میں پڑا ہے کہ فلاں کا پہلا نمبر، فلاں کا دوسرا نمبر۔ دنیا کا بھی یہ دستور ہے، اگر کوئی تقریری مقابلہ ہوتا ہے، کوئی نعت کا کمپٹیشن ہوتا ہے، نعت خان ججمنٹ کے لیے وہ جاتا ہے جو ان سے اوپر کا پڑھنے والا ہو، مقرر وہ جاتا ہے جو ہم سب سے اچھی تقریر کرنے والا ہو، اس لیے کہ اس نے نمبر دینے ہوتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق اور علی کو نمبر دے گا؟ اللہ اکبر، سمجھ آ گئی؟ اللہ اکبر، تو ان سے اوپر کا ہے؟ نہیں، وہ نمبر اللہ نے دینے ہیں، بے شک، یہ نمبر رسول اللہ نے دینا ہے۔ اب میدان خندق میں بخاری سے لے کر نیچے والی کتب تک اب میرے نبی نے کیسے نمبر دیے؟ میرے نبی نے اعلان کیا ضربت علی، واہ لا مزہ، واہ واہ، میں تو ساں کوئی قصہ کہانی نہ سنا رہا، میں رسول اللہ دی گل سنا رہا ہوں۔ ضربت علی خیر من عبادت الثقلین، اللہ اکبر، وفی روایت ضربت علی افضل من عبادت الثقلین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ توجہ رکھنا، سادات بیٹھے ہیں، ان کے قدموں کو چھو کے عرض کر رہا ہوں، توجہ رکھنا، یہ علی کے جسم کی بات نہیں، علی کے ناخون مبارک کی ناخن کی بات نہیں، انگلی کی پورے کی بات نہیں، بازو حیدر کرار کی بات نہیں، واہ 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 واہ، مولا کائنات کی چیسٹ کی چھاتی کی بات نہیں، مولا کائنات کے جسم کی بات نہیں، ضربت علی، ضربت علی، واہ واہ واہ، علی کے وار کی بات ہے، واہ واہ، علی کی ضرب کی بات ہے، ضرب کی بات، اب جسم پورا باقی ہے۔ نبی نے ضرب علی کی بات کی، فرمایا ضربت علی خیر من عبادت ثقلین، فرمایا آج علی نے عمر ابن ود کو خندق کے میدان میں جو ضرب لگائی، کاری ضرب لگا کے واصل پر جہنم کیا، فرمایا ثقلین، واہ 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 واہ، جو تھوڑا کٹ کر کے ثقلین سمجھا دے وہاں، ثقلین دو چیزاں باری چیزاں، ثقلین پہ زمین اور آسمان آتی ہے، اس پہ جن اور بشر سارے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنے صحابہ بھی اس ٹائم موجود ہے، ساری کائنات بھی سلام دیے، فرمایا ضربت علی، اج علی دی ضرب ثقلین دی عبادت مل کے زمین وچ نے، آسمان وچ نے، فرشتے نے، جنات نے، انسان نے، سارا دی عبادتاں اکٹھا کر کے کی پڑھنے وچ رکھو، دوے پڑھنے وچ اج علی دی ضرب رکھو، فرمایا ضربت علی خیر، علی دی ضرب افضل ہے۔ پینتر باغ سوا لاکھ نعرہ چکر میں بڑا ہے، علی کی ضرب کا مقابلہ کائنات کے اندر کوئی نہیں کر سکتا، اس میں فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، فرمایا ضربت علی، یا جھٹلا اس فرمان کو، میں پوچھتا ہوں پھر تو سننی کیسے ہے؟ ضربت علی
خیر من عبادت الثقلین، جس میں علی کی بات نہیں، ضرب علی کی بات، ضرب علی کی بات ہے۔ فرمایا ثقلین کے اندر کوئی کائنات کا ایسا بندہ نہیں، جن نہیں، بشر نہیں، فرشتہ نہیں جو علی کی ضرب کا مقابلہ کر سکے۔ علی کی ضرب ان سے افضل ہے، ان سے بہتر ہے۔ توجہ ہے، بسم اللہ اے بجد بھائی تے میرے نبی نے جملہ آکھا ہے، اس قرآن مجید تھوڑا جا کے کھڑو دوت رہا ہے تا میں تو کے لفظ آکھا ہے، چشم فلک نے دیکھا، بے شک میں کچھ یہ بھی آکھا ہے، مومنہ بھی دیکھا، سبحان اللہ نرم ایمان والوں نے بھی دیکھا، منافقین نے اور کفار جو سامنے کھڑے تھے نبی کے سامنے، دوسرے کیمپ والے انہوں نے بھی دیکھا۔ میں نے یہ بھی کہا کہ میرے رب نے بھی دیکھا، اوہ، تو رب نے دیکھا تو رب نے بھی کچھ کہا۔ سبحان اللہ، جیو 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 علامہ یہ تو صاحب، سرکار کی بات ہے۔ اب ذرا 3 آیتیں آگے جائیں، میرا رب کیا کہتا ہے؟ گویا میں اپنے تخیل میں، اپنے وجدان میں یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن قرآن کی آیت ہے، رب بھی جھوم تھا، واہ، یہ میرا وجدان ہے۔ اچھا توجہ کر سو، مقابلے میں کون نکلے؟ مولا علی۔ کون نکلے نے؟ دستار کیسا سرکار نے پہنائی؟ مولا علی، اونچا بولو کیسا؟ پٹکا کیس دی کمر نال بجا؟ ذوالفقار جڑی تلوار کیسا عطا کی تھی؟ عمر ابن عبد دے سامنے کون گیا؟ علی مولا، اور حضور علیہ السلام نے کس دے متعلق فرمان جاری کی تھا؟ علی مولا، ضربت علی، علی دی ضرب دے متعلق۔ لیکن میرے رب نے کچھ کہا، فوراً جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب میرے رب نے یہ منظر دیکھا تو منظر کشی رب نے قرآن میں سورہ احزاب میں یوں کی، وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ مومنوں کی طرف سے میرے رب نے جو قتل کیا، اللہ اکبر، اور اللہ خود اپنے متعلق کہتا ہے وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا، قویًّا، اللہ بہت مضبوط ہے اللہ اکبر، اور بڑا زبردست ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ میرے مصطفیٰ نے کچھ فرمان جاری کیا اور خدا نے بھی فرمایا وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، علی نے مارا، ضرب علی نے لگائی، واصل بجہنم علی نے کیا۔ علی کے اس فعل کو میرے رب نے اپنی طرف منسوخ کیا۔ واہ، سبحان اللہ، اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قوی عزیز۔ اچھا مل گیا ہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار فرمایا قال علی، آئے ہائے، علی دیا گلا کرنا تو پھر تو پوری رات نہیں مکنی، تو صبح میں شارٹ چھڑائی، اچھا ہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، قال علی و فاطمہ۔ سبحان اللہ، قیامت دا جڑے منظر کشی قرآن کے کی تھی کہ آپ سب بیٹھتے ہیں کافی تعداد میں ماشاءاللہ۔ قرآن آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی۔ قرآن رشتے گنائے نے، نہ پیو پترے دا اسی، نہ پتر پیو دا، نہ پرا پراؤ دا، نہ ماں کی ودی، نہ دی ماؤ دی، کوئی رشتہ ہوتے کام نہیں آنا۔ سوا نیزے سورج اسی، سورج بالکل قریب تانبے دی طرح، زمین دیکھتی اسی، بڑا خوفناک منظر اسی۔ لیکن توجہ ہے ایک حدیث ایسا بڑی ہے جڑے پنجتن باغ پہ مننے والے نے انہاں واسطے دسترخوان بھی لگ سی، سبحان اللہ، لیکن اس پاسے جل لے نا، اس پاسے ٹائم لماؤ نسی، کام لماؤ نسی۔ توجہ۔ اچھا اتھے تے میں خود بھی نقابت بھی کرنا، خطابت بھی کرنا، جڑی چیز نہیں پائی جلدی اسی مبالغہ رائی کر کے بیان کر سکتے ہیں جی یہ بھی فلانے پاؤں بڑے خطیب تے چھدم لاندے رہنے۔ کہتے ہیں مبالغہ رائی نہیں چل رہی۔ اس طرح کوئی اپنے گیٹاں تک پرسوئے بے ڈبے دا اسی، کوئی گوڑیاں تک، کوئی ناف تک، کوئی مونڈا تک، کوئی پورا ہی نفسا نفسی دے عالم میں۔ ہوں میں تساں دسنا چاہنا کہ فضیلت کے ساتھ نے، مرتبہ کے ساتھ نے، افضلیت کے ساتھ نے، مقام کے ساتھ نے، سبحان رفعت کے اللہ، ساتھ نے، شان کے ساتھ نے، بلندی کے ساتھ نے، شوکت کے ساتھ نے، عظمت کے ساتھ نے، سبحان اللہ، حیات اور وقار اور پروٹوکول کے ساتھ ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، یہ جملے ذہن میں رکھیں، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا، نہ بہن بہن کی، نہ بیٹی ماں کی، نہ ماں بیٹے کی، نہ چچا بھتیجے کا، نہ ماموں بھانجے کا۔ یہ رشتے اس وقت کام نہیں آئیں گے۔ توجہ کریں میری طرف، اس مقام پہ کسی شخصیت کی
جب سواری آ رہی ہے اللہ اتمام کر رہا ہے 70,000 حوروں کے جلوف کے اندر 70,000 حوروں کے جرمٹ میں اور عاطف غیبی سے ایک آواز آتا ہے ایک ندا آتی ہے ایک صدا آتی ہے صدا کیا آتی ہے آواز کیا لگتی ہے آوازہ کیا بلند ہوتا ہے غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم یا اہل الجمع حتی تمرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے نبیو اے رسولو اے کائنات عرصہ معاشر والو اپنی آنکھیں بند کر لو گردنوں کو جھکا لو اس لیے کہ 70,000 حوروں کے جلوف کے اندر 70,000 حوروں کے جرمٹ کے اندر فاطمہ بنت محمد کی سواری تشریف لا رہی ہے اور سیدہ پاک پل صراط سے پار ہو رہی ہے سبحان اللہ پروٹوکول شان مرتبہ رفت بلندی عظمت شان شوکت جو بھی نام دو وہ فاطمہ مولا حسین زندگی عطا اگر ربنا حضرت امام حسن کی اتباع 28 سفر المظفر سے گاہ میں جیسے یہ بڑا اہم ہے اس دی 5 تاریخ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی ولادت تا دن ہے اس دی 9 تاریخ حضرت عمار ابن یاسر غریب الغرباء صحابہ بچوں اور جڑے ایمان لانے والے 7ویں نمبر تے ایمان انہاں لایا اور اتنی قربانیاں نے تسی سوچ رہے کہ قرآن تے والسابقون الاولون اے بھی سن کے نو والسابقون الاولون گلا بڑی ہے میں نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سبحان اللہ چاہو سبحان اللہ میں سنا سکتا ہوں سبحان اللہ سابقون الاولون ایمان میں سبقت لے جانے والے سب سے پہلے ایمان لانے والے لیکن میرے مرشد کے کیا کہنے شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محدث ہزاروی قدس سر العزیز آپ فرماتے ہیں لوگ تے نمبر دینے بچے میں جو پہلے تے بڑھنے میں جو نا آپ فرماتے ہیں ملک ولا کے سید و سلطان ہیں علی سبحان اللہ سبحان اللہ ملک ولا کے سید و سلطان ہیں علی روز ازل سے پہلے کے مسلمان ہیں علی نعرہ حیدری حیدری مولا علی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور 7ویں نمبر پہ ایمان لانے والے حضرت عمار بن یاسر اور ان سے پہلے ایمان لانے والے ان کی امی جان سیدہ سمیہ سبحان اللہ ان کے والد گرامی جناب یاسر بڑا عجیب معاملہ ہے لوگوں نے حضرت عمار بن یاسر کو رسیوں سے باندھ دیا فرمایا محمد کریم کا ساتھ چھوڑ دے فرمایا نا محمد عربی کی زلفوں کا اسیر ہوں اب محمد کریم کی زلفوں کا قیدی بن گیا ہوں اب نہیں چھوڑ سکتا فرمایا یہ تیری اماں ہے تیری آنکھوں کے سامنے اسے شہید کر دیں گے فرمایا 100 اماں بھی رسول اللہ کی زلفوں پہ قربان ہو جائیں فرمایا تیرے والد کو شہید کر دیں گے فرمایا کوئی بات نہیں اب عجیب معاملہ ہوا 4 اونٹ منگوائے گئے ایک لاتے دوئی پھر ایک 2 بازو 4 ایک ہی اونٹیں ہیں مشرق والے پاس ایک ہی ہیں مغرب ایک ہی ہیں شمال ایک ہی ہیں جنوب حضرت جناب سیدنا عمار بن یاسر دی امی جی سیدہ سمیہ اونٹا نال بن کے 4 پاسوں اونٹاں دوڑا دیتا گیا اور آپ دے جسم مبارکاں چیر دیتا گیا اسی سوچ کے دیو کہ کسی دی امیاں اس تے پترے دے سامنے انہاں لوگاں قربانیاں دیں گے پھر حضور نے کیا ارشاد فرمایا فرمایا عمار کے ہاتھوں میں ایمان ہے سن سو غور نہ عمار کی آنکھوں میں ایمان ہے عمار کے سر میں عمار کے جگر میں عمار کے دل میں عمار کے پاؤں میں ہاتھوں میں سن سو ذرا غور نہ عمار کی گوشت میں ایمان ہے عمار کی ہڈیوں میں اور ہڈیوں کے گودے میں اور پورے جسم کے اندر ایمان سرایت کر چکا ہے اور میرے شوہر نبی نے اعلان جاری کیا مسلم شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث پڑھ رہا ہوں میرے نبی نے فرمایا لو سلک الناس بباد سلک عمار بباد اخرى فاسلک بعمار سمجھ نہیں میں ترجمہ سنا بسم اللہ فرمایا کائنات کے سارے گروہ سارے فریق سارے جتھے سارے طبقات
پوری کائنات اگر ایک طرف ہو جائے دوسری طرف اکیلا عمار ہو، فرمایا ساری کائنات کے گروہوں کو چھوڑ دینا، جتوں کو چھوڑ دینا، فریقوں کو چھوڑ دینا، جماعتوں کو چھوڑ دینا، فرقوں کو چھوڑ دینا، بلکہ پوری کائنات کو چھوڑ دینا۔ فاسلک بھی عمار، اگر دوسری طرف عمار اکیلا کھڑا ہو عمار کا ساتھ دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، والسابقون الاولون، والسابقون الاولون۔ صحابہ کی پہلی کیٹیگری سابقون الاولون، ان میں مولا علی ہیں، سبحان اللہ۔ عمار حضرت عمار ہیں، ان کی والدہ ہیں، ان کے والد ہیں، اور ان کو یہ ٹائٹل بھی اعزاز بھی حاصل ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون کا نام سیدہ سمیہ ہے، واہ 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 اور اسلام کے سب سے پہلے شہید کا نام جناب یاسر ہے۔ واہ واہ سابقون الاولون۔ مسجد نبی کی توسیع ہو رہی تھی، حضور علیہ السلام نے جب پتھر منگوائے تو اینٹیں منگائی اپنے وقت کے حساب سے، بڑی وزنی ہے، لوگ ایک ایک کے ڈانٹ دیتے تھے، حضرت عمار دو دو، سرکار پوچھا ہے، پہلے سرکار مسکرائے نے روئے بھی نے، سرکار پھر سارے ایک ایک آن دینے تھے، عمار تو دو دو کیوں آنڈنے ہیں؟ عمار دا جملہ سنو، فرمائی یا رسول اللہ ایک میں اپنی طرف آنڈنا ایک دوسری طرف، واہ 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 سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ تیری محبت کی کیا بات ہے، واہ پھر حضور نے اس مقام پہ ارشاد فرمایا وَيَا حَمَّارَ أَنْ تَقُولَ الْفِيَةُ الْبَاغِيَةُ، واہ واہ، افسوس ہے عمار تجھے باغی گروہ کے درد سے۔ ہائے ہائے ہائے، پھر حضرت عمار ابن یاسر جنگ صفین میں 37 ہجری میں، اللہ ایک گل میں دسو تسی کافی بابے بیٹھے تھے بزرگ کیڑا زیادہ سے زیادہ کتنے سال دے بیٹھے تھے، یہ بزرگ تسیں کتنی عمر ہے بزرگوں؟ 63 سال ماشاءاللہ، 93 سال بابے دی عمر نے، بابے دا نام ہے عمار ابن یاسر۔ یاسر، سن سو بابے بابے ذرا زیادہ غور کر سو، 93 سال دی عمر وچ تلوار پکڑی دیئے، ڈال ہاتھ وچ کی دیئے، گھوڑے دی پشت تے سوار ہو کے مولا علی نال ہم رکابی کرنا جناب عمار ابن یاسر شہید ہوندے نے۔ واہ واہ واہ، 93 سال دا بوڑھا اٹھ کے ٹور نہیں گندا سدا، لیکن کیا ایمان ہے، حضور نے فرمایا انہاں دے پورے جسم وچ میں سرایت کر گیا۔ ہائے ہائے، والسابقون الاولون، اگر موضوع ہے جناب عمار ابن یاسر دا پھر طویل گفتگو ہو گیا۔ والسابقون الاولون قرآن کیٹیگریز بیان کرتا ہے، صحابہ کی یہاں 4 کیٹیگریز کو بیان کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ ہیں جو ایمان میں سبقت لے آنے والے ہیں، والمہاجرین، دوسرے مہاجرہ ہیں، بچا ہو نا مل کے سبحان اللہ، مہاجرین ہو، مہاجرین جنہوں نے حضور کے ساتھ ہجرت کی، والانصار تیسرا طبقہ، تیسرا گروہ، فرمایا انصار جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، اور اگوں کیا ہے نے سابقون الاولون مہاجر اور انصار، والذین اتبعوہم باحسان، نہیں سمجھ آئی، جنہوں نے سابقون الاولون مہاجر اور انصار دی نیکی نال اچھے طریقے نال بلائی نال اتباع کی تھی، اتباع کی واہ واہ واہ، انہوں نے نقش قلم دے چلے، انہوں نے پیروی کی تھی، انہوں نے اتباع کی تھی۔ پھر قرآن ٹائٹل دے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اکبر، ہاں ان سے اللہ راضی، یہ اللہ سے راضی، ذالک الفوز العظیم، یہ فلاح والی جماعت ہے، کامیابی والی جماعت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اگر اس نے گفتگو کرا تو بڑی لمبی ہو سی، آخری فرق اس جڑے اللہ سلکم علی الدلیل المبدل فی القرآن مولا حسین صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ، 10 بار 61 ہجری، توجہ کر سو، یہ میں دعوت فکر دے کے گل ختم کرو لگا ہوں، آخری گل ہے 2 منٹ ذرا غور نال سن سو۔ سرکار مولا حسین دا خیمہ اتھے اذان دینے والے جناب علی اکبر، سبحان اللہ، دعوت فکر دے لگا، بس گل میری ختم، تقریر ختم ہے۔ اذان دینے والے کون؟ جناب علی علی اکبر، ادھر لانتیاں دا خیمہ تے اس تے اذان بھی اسی نہ کندے، نہ ہی نہ کندے لانتی تک کون دینے لے، لیکن اذان ادھر بھی ہوئی۔ جماعت مولا حسین نے بھی کی پڑھائی، جماعت انہوں نے بھی کرائی، توجہ ہے وے جی، ان نمازاں نال اساں دھوکے نہ دو، نماز یزیدیاں بھی پڑھی، ہاں لیکن حسینیاں دی نماز مولا حسین دی اقتداء وچ ہوئی، یزیدیاں دی انہاں دی اقتداء وچ ہوئی ہے، لیکن ادھر پڑھنے والے 72 ہے، ادھر پڑھنے والے 18,000 کو زیادہ ہے، کئیوں نے لکھاں دی تعداد بھی لکھی۔ توجہ، دعوت فکر دے رہا ہوں، سوچنے کی بات یہ ہے، مولا حسین کے ساتھ جنگ لڑنے والے، آپ کو شہید کرنے والے، توجہ کریں آپ، مولا حسین کا سر تن سے جدا ہے، نیزے کی انی پہ ہے، نوک سنا پہ ہے، بازاروں میں پھیرنے والے اور دربار یزید کے اندر گستاخیاں کرنے والے، یہ کون تھے؟ کیا یہ سکھ تھے؟ نہیں۔ آخری بات ہے،
یہودی تھے نہیں۔ نہیں، عیسائی تھے نہیں۔ نہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے تھے۔ دمشق کی جامع مسجد کے اندر یزید خطبہ پڑھاتا تھا، جمعے کا خطبہ دیتا تھا، اور انہوں نے صدا بلند کی کہ مولا حسین چونکہ علی کے بیٹے ہیں، پتر علی ہے، اچھا ہو سبحان اللہ۔ خندق والا سارے واقعات ان کو یاد تھے، فرمایا مولا حسین کی اب تلوار تو رک نہیں رہی، اس لیے کہ علی کا پتر ہے، لیکن ہاتھ میں وہی تلوار ہے جو علی کے ہاتھ میں تھی۔ بیت جاڑ کے مشورہ ہوا، فرمایا اذان دو، اذان ہوئی، مولا حسین تلوار رک گئی، سجدے پہ سار انہاں ہے جلدی جلدی مولا حسین دا گاٹا کبو، اس کے بعد اساں جمعہ بھی پڑھنا نہیں سمجھ رہے، اے میں دعوت فکر تو سامنے جائے۔ اقبال اگر عجب مذاق تھا اسلام کی تقدیر کے ساتھ کہ کٹا سرے حسین نعرہ تکبیر کے ساتھ، ہائے 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 ہائے، عجب مذاق تھا، عجب مذاق تھا اسلام کی تقدیر کے ساتھ کٹا سرے حسین نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ اور نال اقبال صاحب بھی آتے ہیں، بیان گر سر شہادت کی تفسیر ہو جائے، بیان گر سر شہادت کی تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے۔ واہ 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 واہ، جناب پاکن المبدت ہن ایت تے آنے اور گل ختم، قل لا اسألکم علیہ اجرا، تصرف والا اختیار اللہ نبی تساں کول کوئی چاہندا ہے؟ بے شک۔ فرمایا الا المودۃ فی القربى، میرے قریبی نے انہاں نال مودت کرنی ہے، یہ بس دعوت فکر دینا پہ آخری جملہ ہے، غور کرسو قرآن مجید اس آیت دا ترجمہ سمجھ کے دے انشاءاللہ العزیز تساں دا مسئلہ حل ہو سی۔ تصرف والا اختیار اللہ نبی سراپا عطا نبی آتا ہے، میں کچھ نہ منگدا تساں کولوں، لیکن اپنے پتراں دی مودت منگنا۔ توجہ توجہ، اگر مولا علی نال محبت ہوئی، مودت ہوئی، سیدہ زہرا بتول دا ادب و عشق ملحوظ خاطر رکھا، حسنین کریمین، طیبین، طاہرین، قمرین، نیرین، امامین، افضلین، اکرمین، آپ نال محبت ہوئی، مودت ہوئی، سرکار نال مودت ہوئی۔ قرآن کیا آتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، میں قرآن میں پڑھنا تو تسی اپنے اپنے نہ لکھسو، میسج ہے آخری، نتیجہ ہے، رزلٹ ہے ساری گلاں دا، مدعا اور مقصد ہے۔ قرآن کیا آتا ہے انہاں پاکاں نال مودت کی دیا، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، تیرا چھوٹا جا عمل، چھوٹی نیکی، حسنہ نیکی آتے نے، چھوٹی جی تیری نیکی، میرا رب فرماندا ہے انہاں دی برگاہ وچوں تیری نیکی ہو کے آئی، سبحان اللہ، انہاں دی مودت تیرے دل وچ ہوئی، پھر تیری چھوٹی جی نیکی میرا رب فرماندا ہے پہاڑاں کولوں بڑی کر کے تیرا ثواب، میرا ثواب دینا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ، تیری نیکیاں پہاڑاں کولوں بڑا کر کے تجھے اجر دینا رب دا کام ہے۔ اگلی گل اس کو بھی بڑی، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، ان اللہ غفور شکور، رب خالق ہے، مالک ہے، بے شک وہ بے ساری شک، مخلوق دے سلوٹ مارنے کی ضرورت نہیں، شکریہ ادا کرنے دے تھینک یو آنے کی ضرورت نہیں، لیکن مالک آتا ہے انہاں پاکاں نال مودت ہوئی ہے۔ توجہ کر سے ہو، بسم اللہ، یہ رزلٹ ہے، آخری گل ہے، تسی دیکھ کے نو ذرا توجہ نہ چھوڑ سو۔ حسن نال محبت ہوئی ہے، حسین نال ہوئی ہے، سیدہ زہرا بتول نال، مولا کائنات نال اور سرکار نال محبت ہوئی ہے۔ توجہ کے قرآن آتا ہے ان اللہ غفور شکور، میں رب ہاں، خالق ہاں، مالک ہاں، رازق ہاں، ساری چیزاں میں عطا کرنے والا، میں رب ہو کے پھر تیرا شکریہ ادا کروں۔ سبحان اللہ، واہ واہ علامہ صاحب، واہ 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 واہ، ان اللہ غفور شکور۔ اگر دیوبندیاں دا ترجمہ اٹھا کے دیکھو، وہ اس کو بھی سونا کیتا ہے، اس ترجمے لے بس جل دینا، ان اللہ غفور شکور، نیکی چھوٹی جی پہاڑاں کولوں زیادہ ثواب، تے رب ہو کے تیرا شکریہ ادا کرسی، تے اللہ دا مختار نبی کچھ چیز منگدا ہے اس تے پورا اتر جلو۔ اللہ رب العزت کی دعا ہے اللہ سب نے توفیق عطا فرماؤ، آمین۔ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جیو علامہ صاحب۔